بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج آپ کے پاس ایک نیا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ اکثر ہماری جو ہیں وہ بہنیں ہیں، کوئی بہنیں کراچی سے ہیں، لاہور سے ہیں، تقریباً 15 کے قریب بہنیں ہیں جنہوں نے فیس بک پر مجھے آج میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلامک ٹیچر آپ ہمیں ایک ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ سسرال کا احترام نہیں کرتے۔ اور ایک جو بہن تھی انہوں نے تو مجھے بتایا، ابھی ان کا میسج بھی میرے سامنے کھلا ہے، یقین مانے میری آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خاوند سے میری طلاق ہو چکی ہے، اس کے بہت زیادہ اسباب ہیں، جن میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خاوند جو ہیں وہ میرے والدین کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ کلام کرنے میں بھی بدتمیزی سے کام لیا کرتے تھے، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار ہو چکا تھا جو کہ میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ میں ایک بیٹی ہوں اور جب مجھے والدین نے اتنا لاڈ پیار اور محبت دی ہے، جب میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہوں تو میرے والدین جب مجھ سے بات کرتے ہیں ٹیلی فون پہ تو میری جو خاوند ہیں ان کو بہت زیادہ مجھ پہ غصہ آتا ہے کہ تم کیوں اپنے والدین سے بات کرتی ہو، تم کیوں انہیں اتنا زیادہ ٹائم دیتی ہو، تم کیوں ان سے رابطہ رکھتی ہو، اب تم میرے نکاح میں آ چکی ہو اور میں تمہیں جس طرح چاہے تم جو بھی زندگی گزارو گی اس پہ سب پر میرا حق ہے۔ اس لیے اب ایک لڑکی جو کہ اپنے والدین سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، وہ انہیں نہیں چاہتی کہ ان کے والدین کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہوں، تو ایسے میں خاوند اگر بیوی کے سامنے اس کو اس طرح کی ان کے والدین سے نفرت انگیز باتیں کرے گا تو ایک عورت کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آپ شاید اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ اگر ایک لڑکے کو خود سوچنا چاہیے، اگر وہ اس کے والدین کو اگر لڑکی اس کے برا بھلا کہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اور اسی طریقے سے جب ایک لڑکا ایک لڑکی کو برا بھلا کہے تو اسے یہ احساس بھی ضرور کر لینا چاہیے کہ اگر میرے بارے میں کوئی اسی طریقے سے کرے گا تو میرے دل پر جو ہے وہ کیا گزرے گی۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آپ کے جو خاوند ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے سسرال والوں کا جو ہے وہ احترام کریں گے، ان کو ہر جگہ اسی طرح عزت دیں گے جس طریقے سے اپنے والدین کی عزت دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ کسی خاص اپنے دوست کو عزت دیتے ہیں، اپنے دیگر جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو عزت دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کے سسرال کا بھی احترام کریں گے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد ان کی سسرال والوں کی اس خاوند کے جو ہے وہ اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہفتے میں کم سے کم جو ہے وہ 7-8 مرتبہ ضرور چکر لگائیں گے۔ یہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کا گھر تھا۔ جب انہوں نے آئی وہ اسلامک ٹیچر سے انہوں نے بات کی تھی کہ اس طریقے سے میری شادی ہو چکی ہے اور میرے جو ہسبینڈ ہیں 1 سال تک تو بالکل ٹھیک رہے تھے، ابھی میرے ساتھ ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، لیکن ایک بات پر ان کی اکثر مجھ سے لڑائی ہو جاتی ہے، جب وہ میرے کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ میرے خاوند جو ہے وہ میرے والدین کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی عزت اور احترام نہیں کرتے، ان سے فون پہ بات نہیں کرتے۔ جب میرے والدین کا فون آتا ہے، میں اپنے والدین سے جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری امی ہیں، بیمار ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، میرے ابو ہیں بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کا دل خوش ہو جائے گا، آپ ان سے 2 منٹ کے لیے بات کر لیں۔ میرے والدین
نے بھی مجھ پہ گلہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شروع میں میرے والدین جو ہے وہ گلہ کرتے تھے کہ آپ کے ہسبینڈ مجھ سے بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے، وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اب انہوں نے بھی جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ نہ ان کی خوشی میں شریک ہیں، نہ ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ اب جب ایک والد جو ہے اس طریقے سے سوچے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں پھر ان کے دل میں۔ جب ان بچی نے جب اس طریقے سے ساری مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، یہ وظیفہ آپ صرف 4 دن آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، 4 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ 4 دن کے اندر اندر آپ نے مجھے جو ہے وہ پوری رپورٹ دینی ہے کہ آپ کو کہاں اور کس حد تک فائدہ ہوا۔ یقین مانیں کہ وہ 4 دن جو ہے وہ گزرے۔ 4 دن کے بعد وہ آئیں، آ کر کے مجھے کہا کہ میں آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے وظیفہ سے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوئی اور اس کا بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا۔ آج الحمدللہ وہ سسرال میں ہیں جو ہیں وہ بار بار جاتے ہیں اور بار بار جو ہیں وہ آتے ہیں۔ آج مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے اور بھی اس طرح کا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ ان کی یہ محبت، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ان کی محبت کو نظر نہ لگ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی محبت اس طریقے سے ان کے دل میں سسرال کی محبت کم ہو رہی ہے اور وہ سسرال جو ہے وہ آ نہیں رہے اور جا نہیں رہے، تو آپ اس طریقے سے یہ عمل کریں تو اس طریقے سے محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ چیز ارشاد فرمائی ہے، اور انہیں اپنی بیویوں سے اچھے اور احسن انداز سے معاشرے اور زندگی بسر کرو۔ اس آیت میں بیوی کے والدین کے ساتھ بھی یہی احسان کرنا شامل ہے، اس لیے اس نے بیوی کو خوش اور فراحت ہوگی اور سسرال والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انہیں تکلیف دینے سے بیوی کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح اگر عورت کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں خاوند کے حق میں 12 میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے والدین کو احسن انداز سے نصیحت کرے اور سمجھائے کہ غیبت اور ظلم و زیادتی کرنا بہت ہی زیادہ خطرناک کام ہے۔ ہاں، آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ والدین اور خاوند، یہاں پہ بیٹی کے لیے کون سا انتخاب کرنا چاہیے؟ جب والدین ایک بات کا کہیں کہ آپ یہ کام کریں اور اس کے مقابلے میں جب آپ کے خاوند آپ کو کہیں کہ آپ وہ کام نہ کریں، آپ یہ کام کریں، تو آپ کو کس کی جو ہے وہ بات ماننی چاہیے؟ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو ایسے میں خاوند کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ خاوند شریعت محمدی میں خاوند کا حق اعظم ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ والدین کی نافرمانی کریں، آپ کے والدین کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کی اولاد کے حقوق ہیں اور آپ کے اوپر بھی آپ کے والدین کے حقوق ہیں جو اس شریعت محمدی کے مطابق وہ پورے کرنے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ جب آپ کے خاوند ہے آپ کے والدین کو برا بھلا کہیں، یہ مطلب بھی ہرگز نہیں۔ لیکن یہاں پہ شریعت کے مطابق میں آپ کو ایک فیصلہ سنانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ میں آتا ہوں اس وظیفے کی جانب، آپ نے وہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ اس وظیفہ کو آپ نے بعد نماز عصر کے پڑھنا ہے اور صرف 4 دن کا وہ چھوٹا سا عمل ہے، اور اس عمل میں اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی اس میں پاور رکھی ہے کہ اگر آپ اس میں کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے میں چند اعمال ہیں اور چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے جب آپ کا وہ ختم ہو جائے، نماز فرض نماز آپ کی ختم ہو جائے، آپ نے 6 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ 6 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب آپ کو 2 قرآن مجید کے برابر ہوگا۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟
پھر آپ نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اللہ پاک کا نام ہے اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ نے عمل اس کو کرنا ہے. وہ کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ آپ اپنے جو ہے ہسبینڈ آپ ان کا ایک بہت بدلتا ہوا روپ دیکھیں گی. آپ خود دیکھیں گی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے جو آپ کے گھر والے ہیں وہ انہیں بہت زیادہ چاہ رہے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے. یہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ آیت ہے. یہ آپ کی اس کام کو اتنا آسان بنا دے گی، اس عمل کو اتنا آسان بنا دے گی، اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے دل کو اتنا نرم بنا دے گی آپ کے سسرال کے لیے کہ وہ آپ کے سسرال پہ جو ہے وہ ٹیلی فون کیا کریں گے، ان سے رابطہ کیا کریں گے. یہ ساری تبدیلیاں ہیں جو آپ خود دیکھ کر کے مشاہدہ کر لیجئے گا. مجھے جو ہے وہ آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے اور ساتھ کچھ اعمال بتانے ہیں جو آپ نے کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ جس وقت بھی دیکھیں 4 دن 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جب بھی آپ کے ہسبینڈ جو ہیں پہلے یہ وظیفہ آپ نے کیا، جب دیکھ لیں کہ ان کی جو ہے وہ محبت پھر کم ہو رہی ہے، پھر آپ اس طریقے سے وظیفہ کریں. انشاءاللہ یہ اس کو کرتے رہا کریں. آپ نے یہ کرنے کے بعد جو ہے ایک گلاس میں پانی کا جو گلاس ہو اس میں آپ نے پھونک مارنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں جب آپ پھونک ماریں تو اس کو آپ نے ہسبینڈ کو آپ نے کسی طریقے سے پلا دینا ہے، یا اس پانی کو آپ نے جو ہے وہ لگاتار کوشش کرنی ہے کہ وہ لگاتار 4 دن آپ کا وہ پانی جو ہے وہ لازمی پئیں. جیسے ہی وہ پانی پئیں گے ان کے دل میں تڑپ اس قدر شروع ہو جائے گی کہ وہ فوراً آپ کے سسرال میں فون کریں گے، اپنے جو ہے وہ سسرال میں اپنے آپ لڑکی کے والدین کا بہت زیادہ احترام کریں گے، ادب کریں گے. احترام بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ اپنے والدین کی کیا کرتے ہیں. آپ اس عمل کو کیجئے گا. آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں. آپ نے 6 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ کو جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر بھی ثواب ملے گا. اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھ کے کسی پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ کولر میں ڈال دیں تاکہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آ کے اس کو پی لیں، یا پھر آپ اس کو کھانے کے ذریعے سے اپنے والدین کو پیش کریں. اگر وہ 4 دن تک کھائیں گے تو ان کا دل اس قدر اس کے بعد نرم ہو جائے گا کہ آپ خود اس کو دیکھیں گے. یہ روحانی عمل ہوتے ہیں. محبت کبھی بھی گولیوں کے ذریعے سے نہیں پیدا کی جا سکتی. محبت کبھی بھی حکیم پوڑیوں کے ذریعے سے نہیں پوری کی جا سکتی. محبت ڈالنے کے لیے کوئی بہت زیادہ احسانات جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت پیسے سے نہیں آتی، محبت خریدی نہیں جا سکتی. محبت ایک روحانی عمل ہوتا ہے. ایک روحانی عمل اور آیات قرآنی کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے یہ دلوں کو پھیر دیتی ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے آپ خود مثبت تبدیلی دیکھیں گے، اور وہ مثبت تبدیلی اس حد تک آپ دیکھیں گے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ وہی ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے والدین کا بہت زیادہ برا بھلا کہا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ ان میں اتنی تبدیلی کیوں آ چکی ہے. اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کو اس نظر بد سے بچائے. اگر آپ کے لگے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے پھر دوبارہ سے آپ کے والدین کی دوبارہ سے جو ہے وہ عزت کم کر رہے ہیں، آپ یہ دوبارہ سے عمل کر دیں. انشاءاللہ اگر آپ یہ کرتے رہیں تو پوری عمر جو ہے وہ جب تک آپ کے والدین کو بہت زیادہ زندگی عطا کرے، جب تک وہ زندہ ہیں وہ ان کا بہت زیادہ ادب احترام کریں گے. مرتے دم تک ادب اور احترام ضرور کریں گے. انشاءاللہ آپ آزما لیجئے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے میں دوبارہ سے کہوں گا، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد. اگر آپ
آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔